الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی 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 اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج منگل ہے اور 4 تاریخ ہے مئی کی 2021، اسلام آباد، 1442 سن ہجری، ماہ رمضان المبارک، 21واں روزہ آج ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی عطا، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ روزہ بھی افطار ہوگا اللہ کی مہربانی سے۔ 21 رمضان المبارک خاص الخاص اس کا ایک نسبت بھی ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ۔ اللہ کے علم کے حساب سے سلامتی ہو، برکتیں ہوں اور رحمتیں نازل ہوں مولا علی پر، ان کے بچوں پر، محمد و آل محمد پر، ان کے ساتھیوں پر، ان کے چاہنے والوں پر، ان کے ماننے والوں پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین آپ سب پر بھی سلامتی ہو اور سونے رب کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، لامحدود، لازوال، بے مثل رب کی طرف سے، لازوال، بے مثال
رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہو آپ سب پر، ہم سب پر، ہمارے والدین پر، ہم سے نسبت رکھنے والے ہر انسان پر، ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر کیفیت پر، ہر جذبے پر، ہمارے بعد آنے والوں پر۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے کے نیچے رکھے ہمیشہ، جب تک ہم اس دنیا کے، اس زمین کے سینے پر چل رہے ہیں، اور جب ہم چلنے والوں کے قدموں کی چاپ سنیں گے اور زیر زمین ہوں گے، اور جب ہمیں اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک انداز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت خوبصورت پیٹرن ہے۔ تمام مرسلین پر سلامتی ہو، تمام انبیاء ان سب پر سلامتی ہو، صدیقین، شہداء، صالحین، سب پر سلامتی ہو، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں ہم سب پر۔ اللہ کریم کا فضل ہے، خاص الخاص فضل ہے، اللہ کریم کی بارگاہ سے عطا کردہ تمانیت ہے۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد اور شاباش۔ آپ لوگ وضو کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ترجمہ اور تفکر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وجود کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد گزار بن گئے ہیں، مفلحون کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی ان سعید سوچوں کو، خواہشات کو، تڑپ کو، طلب کو ہمیشہ زندہ رکھے، اور آپ کے خلیے خلیے میں یہ سما جائے، یہ رونقیں، یہ برکتیں، یہ سلامتی، یہ رحمتیں، اور نسل در نسل آپ اپنے والدین کی، اپنے بچوں کی، اپنے دوستوں کی، احباب کی، رشتہ داروں کی، تعلق والوں کی مغفرت کا سامان بنتے جائیں، اور کوئی آپ کی مغفرت کا سامان بنتا جائے۔ میں آپ کی بخشش کا سامان بن جاؤں، آپ میری بخشش کا سامان بن جائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تعلق دنیا و آخرت میں فلاح کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر انسان سعید ہو جاتا ہے، مبارک ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، مہکنے لگ جاتی ہے اس کی روح۔ اللہ کریم آپ کو وہ خوشبو عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو وہ جذبہ عطا فرمائے۔ میرے دل کی، میری روح کی دعائیں آپ کے ساتھ، ہر انعام یافتہ کی دعائیں آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ جو والدین ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم اس فجر کے، جو طلوع فجر ہو رہا ہے، اور یہ چاند جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس چاند کو اتنا خوبصورت بنانے والی ذات، اور سورج کی خالق ذات، ان لفظوں کی خالق ذات، ان لہجوں کی، اسلوب کی، آہنگ کی خالق ذات، اس کرۂ ارض کی، اس آسمان و زمین کی، اور اس توفیق کی جو ہمیں ملی ہے صبح صبح۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کی بخشش فرمائے۔ میں رک اس لیے گیا ہوں کہ یہ میرے پیروں سے ٹکرانے لگا تھا، آپ کو نظر آ گیا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرا چونکہ دھیان چاند کی طرف تھا تو یہ بالکل میرے قدموں کے نیچے آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آ جاتا ہے ایک دم۔ ہیلو ٹائیگر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ابھی اس کو حکم ملا کہ ادھر بیٹھ جاؤ، میں ذرا چکر پورے کر لوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس نے کہاں چھوڑنا ہے مجھے، یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ کو اندھیرے میں شاید نظر نہیں آئے گا، بٹ ہی فالوز می۔ اور جس جگہ یہ، یعنی جو ہی میں گراؤنڈ میں داخل ہوا ہوں نا، میں نے اس وقت دیکھا نہیں اس کو، لیکن یہ میرے پیچھے پیچھے مجھے فیل ہو رہا تھا کہ سم تھنگ از فالوئنگ می اور چیزنگ می۔ تو وہ میں چاند کی طرف دیکھ کے جو ہی مڑا ہوں تو یہ میرے قدموں سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گیا، اور لیٹ گیا، فوراً لیٹ گیا کہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم۔ تو اللہ کریم آپ کے والدین جو دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک یا دونوں، میری بے جی سمیت، تایا جی سید جعفر حسین شاہ، تایا جی سید صابر حسین شاہ، میری تائیاں، میری پھوپھیاں، میرے سارے بڑے تائے، میرے ماموں شبیر، ماموں تلمیس، ماموں رضا، اور دیگر میرے خاندان کے جتنے بزرگ ہیں، میری امی جی کے خاندان کے جتنے بزرگ ہیں، میرے ابو جی کے خاندان کے، ہمارے پرکھ جتنے، کل عالمین میں مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، میرے گاؤں والے، میری نسبتوں والے، میرے دوست، میرے احباب، میرے طلباء و طالبات، میرے اساتذہ کرام، بالخصوص استاد محترم واصف باصفہ، اور آپ سب لوگوں کے دوست
رشتہ دار، بہن بھائی، کزن، جو بھی رشتہ کسی کا آپ لوگوں کی زندگی میں جو معلوم اور نامعلوم، اور ہمارے گمنام مجاہدین جنہوں نے اس وطن کی خاطر قربانیاں دیں، ہماری مسلح افواج کے وہ نوجوان جو شہید ہوئے اس وطن کی خاطر، وہ تمام گمنام مجاہدین جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ہمارے آرام کو، تحفظ کو یقینی بنایا، ہمارے تمام مجاہدین جو صحرا میں شہید ہوئے، جو سمندروں میں اپنی جان کو قربان کر گئے، جنہوں نے جنگلوں میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، جو میدانوں میں شیروں کی طرح لڑتے ہوئے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اسلام کی حرمت اور اس وطن کی آنچ پر انہوں نے، وطن کی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دی۔ اللہ کریم ان سب کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور نیک انعام یافتہ ہستیوں کے ساتھ ان کا حشر ہو، ان کی قبریں ٹھنڈی ہوں، ان کی اولادوں کو اللہ کریم مفلحون بنائے، ان سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ کریم مفلحون بنائے۔ آپ سب لوگوں کو اللہ کریم اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 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 سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محمد ہاشم، علی حمزہ، مدھیہ، محمد بلال، کیسے بلال، ایگل ڈیزائنرز، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور دیگر بھی جو میری پروفائل پہ نہیں ہیں لیکن اس وقت دیکھ رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور ان کی برکتیں ہوں۔ آج آپ نے ڈسکرپشن میں ایک انگریزی کا فریز سارٹ آف پڑھا ہوگا، ایسوسیشنز ود لائٹ، گائیڈنس اینڈ بلیسنگس۔ تو یہ آج کا جملہ ہے جس کے بارے میں آج آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ میں جب سے سورۃ القدر میں نے قرآن پاک میں پڑھی پہلی مرتبہ، تو بڑے معصوم سوال تھے، اور سچ تو یہی ہے کہ ان سوالوں کے لیے میں عمر بھر تلاش کرتا رہا ہوں کہ جواب مجھے اس طریقے سے مل جائے، لیکن چونکہ بہت ساری اس کی سرحدیں ایسی ہیں جہاں پہ متشابہات آ جاتے ہیں، لیکن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری، محکمات کی رینج میں رہتے ہوئے تقوی والوں کی اتباع میں میں سوچتا ضرور رہا ہوں اس کے بارے میں۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بنیادی ترین کانسیپٹ قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ تک پہنچنا لازمی ہے، تمام مسالک کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقی تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، انسان اوپینین کا ڈیفرنس آ جاتا ہے، سمجھنے میں انسان کی ویریشنز آ جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بالکل نیوٹرل انداز میں ایک سمری، پہلے بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو رات ہے، لیلہ کا مطلب ہوتا ہے رات، لیلۃ القدر، اور اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا گیا ہے اس کے نزول کے ساتھ، کیونکہ قرآن کے نزول کی دو باتیں بزرگ بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بیت العزہ تھا جہاں پہ ایک ہی مرتبہ یہ نزول ہوا، کچھ روایات میں سینہ اطہر کی بات کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ ایسا تھا جو 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت لوگوں کے لیے انسٹرکشنز کے طور پر نزولی ترتیب اس کی بنی۔ تو کتابی ترتیب یہ ہے جو پہلے روز سے چل رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ یہ رات کا تصور ہے لہٰذا اس کا تعلق اب دن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں، بڑا کلیئر کٹ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ رات کا معاملہ ہے، اور رات جو ہے اس کے بارے میں 2 لفظ آئے ہیں۔ ایک لفظ ہے سورۃ القدر جو کہ 30ویں سپارے میں ہے، بالکل آخری 10-12 سورتوں کے اندر اس کا وجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر ہی حتی مطلع الفجر من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو ایک تو یہ سورۃ القدر ہے،
جس میں اس مبارک رات کو قدر والی رات کہا گیا کہ اس میں انا انزلناہ کا مطلب سیگا قرآن کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ بے شک اس کو قدر والی رات میں نازل کیا گیا ہے۔ ایک پوائنٹ آپ یہ سمجھیں۔ دوسری ایک صورت ہے غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ چیک کر لیں، صورت کا نام سورۃ الدخان ہے اور نمبر ہے اس کا غالباً 44 نمبر صورت ہے سورۃ الدخان، اور اس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت نمبر 3 کے اندر بھی نزول کی بات کی گئی ہے، لیکن وہاں پہ لیلۃ القدر کی جگہ لیلۃ المبارکہ کا لفظ ہے، یعنی مبارک رات۔ تو گویا اس رات کو دو طرح ہمارے سامنے جو کانسیپٹ ایک نظر آ رہا ہے، اور بھی جگہوں پہ اس کے کچھ مضامین ہیں لیکن وہ اور طرح بیان ہوئے ہیں۔ تو ایک تو اس کا لفظ آ گیا کہ یہ مبارک رات ہے، گویا مبارک کا مطلب کہ بڑی برکت والی رات ہے، اور پھر قدر کی ہے۔ اب قدر رات کو بھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا، قدر ویلیو بھی ہوتی ہے، ڈگری بھی ہوتی ہے، یعنی حکم بھی ہو سکتا ہے، پیمانہ بھی ہو سکتا ہے، عز و شرف بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ اگر دونوں آیات کو ملا کر دیکھا جائے، سورۃ القدر کو اور سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 کو، تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ امر کے ساتھ ہے، اور یہ بات بڑے غور طلب ہے۔ میں آج نیا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2-3 سیشن میں بات کی تھی کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ تو آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روح آپ کے رب کا امر ہے، من امر ربی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر ربی روح کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور یہاں پہ فیہا من کل امر سلام، اور اگر آپ سورۃ دخان کو دیکھیں تو اس میں بھی یفرقو کا لفظ کر کے امر کو حکیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ گویا کوئی نہ کوئی تعلق روح کا امر کے ساتھ یہاں سے بھی واضح ہو رہا ہے۔ تو میرے جو سوال ہوتے تھے بچپن میں، پہلی بات تو اس میں ایک اور نوٹ کیجئے گا، یہ طے ہو گیا کہ قرآن کا تعلق ہے اس کے ساتھ، نمبر 1 یہ آپ لوگوں کو کنفرم ہونا چاہیے۔ پھر یہ رات کا ذکر ہے، دن کی بات نہیں ہے، اور رات بڑی قدر والی ہے اور بڑی برکت والی رات ہے۔ اوکے، اٹس انڈرسٹوڈ، ایزی ہے نا۔ لیکن ایک اور بڑا خوبصورت سیکھا، جیسے شہداء کی زندگی کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، انہیں رزق بھی ملتا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے تم شعور نہیں رکھتے۔ عام انسان جو ہے نا ان کا وہ شعور پست ہوتا ہے تو وہ نہیں وہاں تک پہنچ سکتے، اور پھر چونکہ وہ فزیکل چیز نہیں ہے، اب وہ انرجی کی کون سی فارم ہے تو اس کو ہم اس فزیکل حدود میں تو نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے ہمیں یہاں سے اس فزیکل حدود سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے جو اس میں ایک چیز بڑی غور طلب ہے کہ وما ادراکا، جیسے اردو میں لفظ آتا ہے نا ادراک، میں اکثر استعمال کرتا ہوں شعور و ادراک، درک کا لفظ ہوتا ہے، درک، معرفت، ادراک، کسی چیز کی جان پہچان، کہ وما ادراکا، جیسے القاریہ، تم القاریہ کے اندر ہے وما ادراکا ما القاریہ، اور آپ کو کیا پتہ، کیا معلوم آپ کو بھائی، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، کہ وہ کیا یعنی ہم انسان اس محدود سطح پر محدود شعور کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی قدر والی اور کتنی مبارک رات ہے۔ یہ بھی طے ہو گیا۔ اچھا، پھر الف شہر بھی کلیئر ہے، مطلب میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو، سلیلی کی کر رہا ہوں، خود کلامی کر رہا ہوں، میں نے اس طریقے سے نوٹ کیا کہ یہ بھی سمجھ آ گئی، یہ بھی سمجھ آ گئی، من الف شہر یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے، یعنی اس کی قدر و قیمت، اس کی برکتیں ایک طرف، اور 1000 مہینے وہ ایک طرف۔ اللہ اکبر، دن رات کی بات نہیں، 1000 مہینے ایک طرف۔ تو اس پہ بزرگوں نے حساب لگایا تو کوئی 83.3 سال بنتے ہیں، یعنی آلموسٹ 83-84 ایئرس۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے پیچھے روایات بھی ہیں، احادیث میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی جنگجو قوم کے ایک بندے کا ذکر آیا تھا کہ 1000 سال تک اس نے یونیفارم پہنی رکھی تو یہ ایک انعام ملا۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں پابندی لگائی تھی کہ ابھی ہم احادیث کی طرف اس طریقے سے نہیں جا رہے، وہ بہت بڑا مضمون ہے۔ تو الف شہر کی بھی سمجھ آ گئی، 1000 مہینوں سے افضل رات۔ اوکے، پھر یہاں پہ آیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا،
فی ہا، اس کے اندر. اب اندر کب سے کب تک اترتے ہیں؟ جب رات شروع ہوتی ہے. ہیا حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے. جیسے ابھی یہ طلوع ہو رہا ہے، کیونکہ چاند ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے، تو ابھی بھی وہ امکانات چل رہے ہیں. تو یہاں تھوڑا سا انسان سوچتا ہے کہ عام دنوں میں بھی فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. سوال آپ کا کریٹ کر رہا ہوں. عام دنوں میں بھی فرشتے ہمارے نازل ہوتے رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت حفاظت کا انتظام ہے. کیونکہ فرشتوں کا آپ کو پتہ ہے، اینجلز دنیا کے تقریباً تمام مذاہب کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، لیکن وہ دیوی دیوتاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں. صرف یہ جو ابراہیمی ادیان جن کو کہا جاتا ہے نا، ابراہیمی ادیان، یہودیت، نصرانیت اور اسلام، اس کے اندر فرشتوں کا تصور جو ہے وہ جیسے ایسوسیٹس ہوتے ہیں نا، ایسوسیشن کا مطلب کیا کہیں گے اس کو، یعنی جیسے ایسوسیٹ انجینئر ہوتا ہے، کوئی چیز کسی کے ساتھ ائتلاف ہو، جڑی ہوئی چیز، یا اس کا معاون کہہ لیں، اس حوالے سے ٹیم جیسے ہوتی ہے ایسوسیٹس کی. تو اینجلس جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی بڑی قوت و اقتدار اور اختیار، پوری کائنات مچھر کے پر کے برابر نہیں، ایسے مسل کے رکھ دیا جائے، ایک کن کہنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جیسی قوت و اختیار جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، وہ اللہ مالک، اس نے بھی اپنے نظام کو چلانے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے. یہ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ آپ کے کام آئے گا. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس سسٹم کو چلانے کے لیے اور ہمیں زمینی دنیا کے اندر اپنے نظام کو وضع کرنے کے لیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے کیسے نظام کو سمجھیں گے، صرف سورۃ القدر کو آپ لے لیں اور صرف فرشتوں کے وجود کے اوپر غور کر لیں. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کریٹ کیے اور ہوتے رہتے ہیں. یعنی موت کے فرشتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کہانیاں ہیں ہمارے پاس. اب وہ جیسے انسان کے بارے میں ہے کہ اس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، جن کے بارے میں ایک جگہ پہ ہے کہ آگ سے پیدا کیا ہے، ایک جگہ پہ آگ کا وہ جو شعلہ ہوتا ہے اس سے پیدا کیا. فرشتوں کے بارے میں بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. تو 3 چیزیں ہو گئیں، نور، نار اور خاک. یہ بڑے تینوں چیزیں، یہ تینوں ہیں، یہ جو بھی انرجی کی فارم ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو نور ہو گیا، نار ہو گئی، اللہ اکبر، اور خاک ہو گئی. تو یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جسم جمی ہوئی توانائی ہے، یہ جسم جو ہے یہ جمی ہوئی توانائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو ملائکہ کا تصور ہمیں جوڈائزم میں، کرسچینٹی میں اور اسلام میں نظر آتا ہے. اینجلس، اینجلک فورسز، اور اس کا علم بھی ہے، جیسے اینجلالوجی میرے خیال میں اس کو کہتے ہیں، جیسے بایولوجی ہوتا ہے نا، جس میں فرشتوں کا اس کو انالائز کیا جاتا ہے. لیکن فرشتے ہمارے پتہ کس چیز کے ساتھ جڑتے ہیں؟ جو قرآن و سنت میں فرشتوں کا تصور ہے، وہ لائٹ کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے، گائیڈنس کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے، اور بلیسنگس کے ساتھ. اور عذاب جب اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی فرشتوں کا تصور آتا ہے. اب یہ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے، چونکہ کرتا تو سارا اللہ کی ذات ہی ہے نا، بلا شرکت غیرے. لیکن ایون دین جو لوگ یہاں پہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو فرشتے اللہ کی ٹیم کا حصہ ہیں، جو اللہ کا نظام چلا رہے ہیں، وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں. اس بات کو نوٹ کریں. فرشتوں کا حکم ماننا اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا شرک نہیں ہے. تو فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ویسے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور نازل ہو کر عام دنوں میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، ہماری حفاظت کا انتظام ہے.
گائیڈنس بھی ملتی ہے، اور ہمیں قرآن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ ہاروت ماروت کی کہانی کسی دن سناؤں گا ساری، کیونکہ آپ لوگوں کی خواہش، آپ لوگوں کو کہانیاں اچھی لگتی ہیں نا، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ طالوت جالوت کی کہانی بھی سناؤں گا، کالے جادو والی کہانی بھی سنا دوں گا جلدی انشاءاللہ تعالی۔ ایک دن صرف کہانیوں کے لیے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا چاہیے، کبھی کبھی درمیان میں تھوڑا سا ریلیکس بھی ہم کر سکتے ہیں نا۔ یا حی یا قیوم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہاں جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج سست ہیں آپ، کیا بات ہے؟ ہاں اچھا چلو رگڑ لو اپنا آپ، چلو آج میں آپ کو ہاتھ لگا دیتا ہوں۔ اچھا یہ چاہ رہے تھے آپ، اب دیکھنا کتنے سکون سے بیٹھ گئے، بس یہ چاہ رہا تھا، یہ چاہ رہا تھا، کھیلنا چاہ رہا تھا، کھیلنا چاہ رہا تھا، گندا بچہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بس کرو، لاڈ ختم، مجھے ہاتھ دھونا پڑے گا ابھی۔ اچھا ڈسٹرب نہ کیا کرو، ادھر بیٹھ جاؤ، میں بھی آتا ہوں، وہ دیکھیں میں ابھی آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چکر لگا کے آتا ہوں، ادھر سے ہلنا نہیں ہے۔ تو فرشتے جو ہے نا، ملائکہ اور روحیں، وہ نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ملائکہ کی تو سمجھ آ گئی مجھے، اب آپ ذرا دیکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، میرے سوال آپ سمجھ جائیں گے۔ فرشتے اینجلک فورسز ہیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کہنے پر اللہ نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا اس دنیا میں انسانوں کے لیے۔ بیسیکلی یہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا انٹرمیڈیٹ، درمیان میں ایک رابطہ کار ہوتے ہیں، کہ اللہ نے جب اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے جب خاک کے پتلوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو اللہ اپنے نورانی مخلوق کو، یہ بڑے غور سے پکڑیں، یہ بڑا اہم نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ فارم آف انرجی ہے اینجلز۔ اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں، اور فرشتے زمین پر انسانی روپ میں آ چکے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو لائٹ، گائیڈنس، بلیسنگز، یا سم ٹائمز عذاب کے لیے بھی اترے ہیں، بچانے کے لیے بھی آتے ہیں اور کڑچ کرنے کے لیے بھی اترتے ہیں۔ روح جب آتی ہے اس وقت بھی، جب جاتی ہے اس وقت بھی، ہر جگہ پہ چونکہ درود پڑھا جاتا ہے، کنفرم ہے، تمام مسالک اس کے اوپر متفق ہیں کہ درود و سلام کے لیے رحمتیں جہاں پہ اترتی ہیں۔ اب دیکھیں، رحمت اللہ کی ہے، رحمت اللہ کی ہے، لیکن نازل ہوتی ہے تو اس کا نزول فرشتے کر رہے ہیں۔ تو فرشتے جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم پہ، وہ شریک نہیں ہے، ان کی شراکت ہے۔ اس 2 لفظوں کو پکڑیں، ہمارے اردو میں نا شرک کے لفظ کو بڑا عجیب و غریب کر کے ڈراونا سا بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ فرشتے اللہ کی ذات یا صفات میں شریک نہیں ہے، لیکن وہ ایسوسیشن جو کر رہے ہیں نا اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی ذات ان کی محتاج نہیں ہے، لیکن فرشتے اللہ کی ذات کے محتاج ہیں۔ اگر آپ اس بنیادی کانسیپٹ کو سمجھ جائیں نا، ساری زندگی آپ یہ جو شرک والی بلا بنا دی گئی ہے نا، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ کی ذات زمین پر خود اتر کر خود نہیں اتر رہی، یہ بات بڑی غور طلب ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے جب بھی کوئی کام کرنا ہے، پتا بھی اگنا ہے، پتا بھی اگے گا یا گرے گا یا ہلے گا، ہوا چلے گی، بادل بنیں گے، آبی بخارات بنیں گے، واٹ ایور از ہیپننگ ان دس یونیورس، ان دا ہول کاسموس، کریشنس کا پیدا ہونا، ان کی شکلوں کا بننا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا یوز کیا کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ جہاں پہ سسٹم کی بات آئی ہے نا، وہاں پہ ہم کا لفظ ہے۔ اور ایز اے اسٹوڈنٹ یہ میرے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہوتی ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ میں اس پہ بڑا غور کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، وہ ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کیا۔ اور کسی جگہ پہ اللہ انا ربکم الاعلی، تمام فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ جو فرشتے اللہ کے حکم سے اتر رہے ہیں، ان کا تعلق خاص لیلۃ القدر کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ میں اس بات پہ بڑا غور کرتا رہا ایک طویل عرصہ۔ اور پھر چلو ملائکہ کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو روح ہے یہ کیا ہے؟
اب اس میں نے بہت پڑھی، ساری تقریباً ہر مسئلہ کی تفسیر میں نے دیکھی، انگریزوں کی لکھی ہوئی پڑھی، اس کی سائنس پر بھی غور کیا اور سٹل کر رہا ہوں آج کے دن تک کہ ایک رات ہے بڑی قدر والی، مبارک رات ہے، اس میں نازل ہو رہے ہیں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے، اور اس میں امر جو ہے نا، امر حکیم، اس میں کوئی یفرقوں کا لفظ آیا ہے دخان کے اندر کہ کوئی جیسے فرق کا مطلب ہوتا ہے کہ سارٹ آؤٹ کرنا، یوں کہہ لیں سارٹ آؤٹ ہوتا ہے، کچھ چیزیں فائنلائز جیسے ہو رہی ہیں، کچھ چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھا جاتا ہے۔ بزرگ اس پہ بڑی بڑی تفاسیر کر چکے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے، قدرہ اور بہت ساری تقادیر، جو کچھ ہونا ہے، جو ہو چکا ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اس قدر والی رات کے ساتھ۔ یہ واضح طور پر قرآن نے اس کے اور بھی کچھ ذکر آتا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، اگر ہم اسے کسی اور رات کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر ان دونوں کا آپس میں ربط ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ ممکن نہیں، ایک ہی رات ہے اور اسی رات میں قرآن نازل ہوا ہے، اور وہی رات مبارک رات ہے، اور وہی رات قدر والی رات ہے، جس پہ زیادہ تر اتفاق ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں وہ جو سلامتی نازل ہو رہی ہے، سلامن، یہاں پہ آ کے تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے بزرگوں کا، لیکن میں جب سورت دخان کے ساتھ کرتا ہوں تو میرا زیادہ تر تعلق اس مکتبہ فکر کے ساتھ بن جاتا ہے جنہوں نے سلامتی کو پچھلی چیزوں کے ساتھ جوڑا، کیونکہ من کل امر سلامن، تو حافظ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سلامن ہی حتی مطلع الفجر، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا پنکچویشن کے روکو مت جانے دو یا روکو مت جانے دو، تو اگر ہم اس روح سے دیکھیں تو سلامتی اگر پچھلی آیت کے ساتھ جڑے گی تو اس کا مفہوم اور طرح کا آ جائے گا، لیکن اگر سلام ہی حتی مطلع الفجر ہے تو پھر اس کا مطلب بنے گا کہ طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے، طلوع فجر تک اس میں سلامتی ہی سلامتی اترتی ہے۔ لیکن اگر اس کو سلام کو پیچھے اس میں جوڑ دیا جائے تو پھر اس کا تعلق امر کے ساتھ جوڑ جاتا ہے۔ اب امر جو نازل ہو رہا ہے، پوری رات فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے رہتے ہیں، ملائکہ بھی اور روح بھی۔ ابھی کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ روح جو ہے جیسے حضرت جبریل امین کو روح الامین کہا جاتا ہے، روح الامین، حضرت جبریل امین جو ہیں ان کو جبریل امین یا روح الامین بھی کہا جاتا ہے، تو کوئی بڑا گہرا تعلق ہے کہ ملائکہ کی فوج کے ساتھ حضرت جبریل امین اترتے ہیں، بیکاز ہی از دی لیڈر آف دی اینجلس۔ جبریل امین جو ہے نا، جبریل علیہ السلام، وہ اللہ کے حکم سے قیادت کرتے ہیں آج کے دن تک، اور ان کی ڈیوٹی جبریل امین کی درود پر بھی لگی ہوئی ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، تمام ٹریڈیشنز اس کے اوپر، یعنی تمام مکاتب فکر بھی اس پر متفق نظر آتے ہیں۔ اکا دکا اختلاف کے بعد جبریل امین، یہاں پہ میں گراؤنڈ میں اگر درود شریف پڑھ رہا ہوں تو یہاں پہ بھی رحمتیں اترتی ہیں، اس کی تعداد میں اختلاف ہے، درود پہنچایا بھی جاتا ہے، جمعے کے ساتھ اس کی خاص تخصیص ہے، لیکن جو چیز آپ نے غور کرنی ہے کہ فرشتے پوری رات اترتے ہیں اور لوگ اس کی تلاش کرتے ہیں۔ تلاش کے لیے ہمیں قرآن کے اندر کوئی خاص اس طریقے سے پیٹرن نہیں ملتا نظر کہ اس کو ڈھونڈو یا تلاش کرو، قرآن نے ایک پرنسپل بتا دیا، لیکن صحابہ کرام نے بھی، ہم بھی سوال کرتے اگر اس دور میں ہوتے، خوش قسمت دور میں، تو ہم بھی، میں تو بہت کرتا سوال، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کچھ نے سوال بھی کیے، تو ہمارے سامنے اہل تشیع کے پاس بھی اور اہل سنت کے ہاں بھی کچھ جوابات ایسے مل رہے ہیں۔ اب اس میں لیلۃ القدر کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ صرف وہی لیلۃ القدر تھی جس میں قرآن نازل ہوا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمہ وقت چلتی رہے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیکج صرف اسی کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ رواں ہے، یہ چشمہ جاری ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے درود جاری ہے، یہ رات بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ اب اس کے اوپر پھر اختلاف ہونا شروع ہو گیا کہ جی کیسے تلاش کریں گے، کون سا، چونکہ مختلف خطے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹائم اسکیجول کیلنڈر، لیکن اس کے لیے یہ کنفرم کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، زیادہ تر جو متفق ہیں، زیادہ تر، کہ اس کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں، تاک راتوں میں تلاش کرو، آخری 10 راتوں میں، تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو میں علماء کرام کی ڈومین میں نہیں جا رہا، یہ آپ ان سے بہتر پوچھ سکتے ہیں، مفتیان کرام سے، وہ اس کے بارے میں اپنے اپنے مسلک کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ تفکر کرنا چاہتا ہوں، تفکر، چونکہ قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، قرآن ہمیں دعوت تدبر دیتا ہے، میں وہ آپ لوگوں کے پاس سوال کر رہا ہوں کہ ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور تفکر اور تدبر کر رہے ہیں، اور ابھی بھی طلوع فجر ہو رہی ہے، یہ چاند مجھے نظر آ رہا ہے، چونکہ اس کی جہاں تک مجھے یاد ہے کچھ نشانیاں میں نے پڑھی تھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نشانیاں جو آپ علیہ السلام سے مروی کی جاتی ہیں، روایت میں ہیں کہ رات جو ہے وہ نہ زیادہ گرم ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی. کسی جگہ پہ بارش کا بھی ذکر ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہوگی، بارش جیسا موسم ہوگا. پھر یہ جو چاند میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ آدھی پلیٹ کی طرح کا چاند ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں. اور پھر اس رات کا سکون مختلف ہوگا سب راتوں سے. یہ یعنی اس کی کچھ نشانیاں ہمیں روایات میں ملتی ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ جو متقی جس میں ہم رات کو بات کر چکے ہیں یہ اس کے حصے میں آ جائے گی. اس سے محروم صرف وہ رہے گا، اس کی بھی ایک حدیث کے الفاظ کہ صرف وہی بدبخت ہوگا محروم جو تھا ہی محروم. تو اس سے مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، اور بزرگوں نے بھی اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہی کہی ہیں کہ جو انسان رمضان کو پا کر بھی بخشش نہ کروا سکے اس کی پھر بدبختی پر کیا کیا جا سکتا ہے. یہ حدیث کے مفہوم میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. گویا یہ جو قدر والی رات میں نازل ہونے والی کتاب ہے، اور پھر ملائکہ اور روح کا جو نزول ہوتا ہے، یا حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ کام جاری رہتا ہے. اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، امر ہی امر ہے. اب وہ امر، وہ فیصلے جو ہو رہے ہیں اس میں اختلاف ہے. شب برات آپ کو پتہ ہے کہ وہ شب معراج، شب برات اور شب قدر، یہ ہمارے سنی ٹریڈیشنز میں کافی سارا اس کے اوپر اختلاف ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کی اس لیے میں نے دونوں آیتیں رکھ دی، قدر والی بھی اور دخان والی. یہ ایک ہی رات ہے سورۃ دخان کے اندر بھی اور یہاں پہ بھی. ایک رات وہ ہے جو 15ویں سپارے کا آغاز جہاں پہ ہو رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. وہ جو لیلہ ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اور پھر اوپر پورے قرآن کو تصریف الآیات میں دیکھیں تو یہ سفر جو ہے وہ عرش وہ پورا اوپر گیا، اور پھر کہا جو کہا، باتیں ہوئیں جو ہوئیں. ٹھیک ہے، وہ پوری تصریف الآیات کے قانون کے تحت جو ہے وہ ہمیں شب معراج کی بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات ظاہری کے ساتھ جسمانی حالت میں وہ سفر طے کیا. تو ایک طویل عرصے تک دنیا جو ہے اس کو سمجھنے میں، دنیا کو سمجھنے میں یہ پریشانی رہ چکی ہے. عقل کے ساتھ، جسمانی عقل کے ساتھ آپ جتنا بھی سوچیں گے نا، انسان آج کے دن تک اس طریقے سے سمجھ نہیں سکا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جس طرف سائنس جا رہی ہے، جب یہ ای میلز جانا شروع ہو گئیں، ہیوی فائلز جانا شروع ہو گئیں، کوانٹم فزکس آ گئی، سپیڈ بڑھنا شروع ہو گئی، سفر کے جو تھے سواریاں بڑھنا شروع ہو گئیں. اب آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ وہ جو معراج کا سفر تھا، چونکہ جسموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، آپ کو پتہ ہے کہ موویز میں کانسیپٹ آنا شروع ہو گئے کہ وہ ایک مشین کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی اور پلانٹ پہ چلے جاتے ہیں. کسی جگہ پہ کانسیپٹ آیا ہے کہ ٹائم میں، پیچھے ٹائم میں چلے جاتے ہیں، کہیں پہ وہ فیوچر میں چلے جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہو؟ تو کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا ہے انسانی سائنس کے اندر، یعنی چیزوں کو بھیجا جا سکتا ہے. جیسے فیکس آپ کر رہے ہیں چیزوں کو، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا، منی ٹرانسفر ہونا شروع ہوگی. ایزی منی، ایزی پیسہ، کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ ممکن ہوگا. تو وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے نا، وہ کس طرح پورٹیبل انداز میں، وہ اللہ کی ٹیکنالوجی. چونکہ ہم فاصلہ جب دیکھتے ہیں نا، انسانی جسم کی مجبوری یہ ہے کہ ہم جب فاصلہ دیکھتے ہیں تو ہم جسم کی قید سے آزاد نہیں ہوتے. تو ہم جب شب معراج کی بات کرتے ہیں تو اس طرح اوپر دیکھتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ اوپر دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ جغرافیکل ڈسٹینس ہے. پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ جس نے دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ ادھر ہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ سارا کچھ ادھر ہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. آپ سمجھ گئے؟ تو وہ جو ریالٹی ہے وہ کہیں دور نہیں ہے. جیسے وہ استاد محترم واصف باسفا نے کہا تھا کہ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل گئی، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل گئی. تو وہ جو دنیا ہے وہ کہیں دور نہیں ہے. اور اس کی نشانی ہمیں ملتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شارگ سے زیادہ قریب ہوں. نحن، ہم تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب وہ قربتیں سسٹم کے ساتھ چل رہی ہیں. تو ڈیوائن سسٹم کو دنیا کی سائنس یا دنیا کی عقل یا شعور مکمل طور پر آج تک ادراک نہیں کر سکا. تو ہم مجبور ہیں کہ ہم جب پیغمبر کے ذریعے کوئی بات اترے، چونکہ پیغمبر کے بارے میں یہ مشہور ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں، سپنے میں، تو وہ صرف نبی پاک ہی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی شیطان، کوئی ابلیس، کوئی تفکر، کوئی پریشانی آپ علیہ السلام کا لبادہ اوڑھ کر یا اس طرح کا حلیہ اختیار کر کے آپ کے خواب میں نہیں آ سکتی. جب آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو یہ یقین کر لیجئے گا کہ وہ نبی پاک علیہ السلام ہی تھے. یہ بڑے یقین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کسی دن صرف آپ کو ایک خواب سناؤں گا
اب مجھے اجازت مل گئی ہے، کسی دن سناؤں گا ایک خواب انشاءاللہ تعالیٰ جس نے میری زندگی بدل دی، بڑی جوانی میں، چھوٹی سی عمر میں ایک خواب نے میری زندگی بدل دی، ورنہ میں تو اپنا نام بھی تبدیل کرنے لگا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بڑا دردناک، اور سناؤں گا کسی اچھے موسم میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور انہی دنوں میں سناؤں گا۔ مجھے یاد کروا دیجیے گا، مدیہ نور، یہ لکھ لیں اپنے پاس، ہاشم علی، مجھے یاد کروانا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام۔ اگر اس طرح جوڑ کے پڑھیں، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو اس کے اندر چونکہ اس پہ بزرگ متفق ہیں عربی کی گردانوں کے حساب سے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کرام کو زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ جملہ جو ہے وہ جڑتا ہے، اور اس کا مطلب امر کے ساتھ کیسے بنے گا، کہ یہ جو اوامر ہیں اللہ کے حکم سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ کی جاتی ہیں۔ اب اس کی شکل و صورت کیا ہے، میں نے بڑے اس کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے، بڑا سرچ کیا۔ آپ کے پاس کوئی تسلی بخش جواب ہو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، میں اس کو بھی استفادہ کروں گا۔ مجھے کافی حد تک کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، لیکن میں ابھی پبلک فورم پہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ آپ اس کو، میں صرف اشارہ کروں گا، انرجی کو آپ غور سے پڑھا کریں۔ فزکس کے اندر جو انرجی ہے نا، اگر آپ کو توانائی سمجھ میں آ گئی، توانائی، تو آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، پھر آپ کو ملائکہ کا بھی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ایوری تھنگ از انرجی دیٹ کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ۔ ہر چیز، میں، آپ، یہ درخت، یہ بلیاں، یہ سارا کچھ انرجی کی فارم ہے، جمی ہوئی، یہ فارم ہے جمی ہوئی۔ جیسے وہ ٹھوس، مایع، گیس اور پلازما کہانی سنی ہوگی آپ نے، وہ جو آپ کا میٹر ہے، بیسیکلی پرانے وقتوں میں جو میٹر جس کو کہا جاتا تھا نا، سائنس نے بھی بڑے پہلو بدلے ہیں۔ پہلے پتہ نہیں کیا کیا کہا، پھر ایٹم تک پہنچے اور کہا کہ ایٹم ہی وہ بنیادی ترین اکائی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی نہیں، ایٹم سے اندر بھی ہے کچھ، الیکٹران ہوگا۔ لو جی الیکٹران تک پہنچ گئے، انہوں نے کہا یہ بنیادی اکائی ہے۔ پھر جناب نیوٹران صاحب آگے، پروٹان آگے، نیوکلس سامنے آ گیا۔ اب وہ جب اس کے اندر گھسے، نیوٹران کے اندر الیکٹران، پروٹان، ان کے بھی اندر گھسے تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی اٹس ان اینڈنگ جرنی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو ایز وی اسپیک لوگ ابھی بھی اس ایک پتہ نہیں کتنا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے نا وہ اس کے اندر گھس کے، جیسے فوٹونز ہوتے ہیں، نیورونز ہوتے ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہیں، جیسے جینز کے اندر ہوتا ہے نا، جینوم میں جینیٹک کوڈ۔ اب اس کو مائکرو لیول پہ جا کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر مرتبہ، یعنی ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو امیبا ہمارا ایک ہوتا تھا، وہ جوتی کی طرح کا بنا ہوا ترپڑ سا، وہ ہماری سائنس میں شامل تھا، تو ہم اس کی تصویر بنانے میں اتنی پریکٹس کیا کرتے تھے، اور ہر مرتبہ استاد محترم غلطی نکالتے تھے کہ تو تھوڑا ڈینگا کر چھڑے، وہ امیبا نہیں ہم سے سیدھا ہوتا تھا۔ اب پتہ چلا ہے جناب اس امیبا کو انہوں نے دیکھا جو یک خلیہ تھا، بالکل چھوٹا، کہ ایک چیز کے اندر مزید ایک جہان ہے۔ تو انسان جب کسی جگہ پہ رک کے پہنچ جاتی ہے نا سائنس، وہ کہتی ہے اے ہی سب کچھ آخری ہے، کیونکہ اس سے آگے کوئی سوچ بھی نہیں رہا، اور جانا بھی تو سائنس نہیں ہے۔ اچھا سائنس تھوڑا سا اور آگے جاتی ہے تو کہتی ہے نہیں جی پہلے والی باتیں چھوڑ دیں، اب اس طرف آ جائیں۔ تو فارم آف انرجی کے اوپر آپ سٹریس کریں۔ جب آپ فارم آف انرجی کے اوپر کریں گے تو پھر یہ جو ملائکہ اور روح ہے، ملائکہ پلورل ہے اور روح کا لفظ جو ہے نا وہ سنگولر آیا ہے۔ ملائکہ اور روح نازل کیے جاتے ہیں۔ نازل کا جب ہم لفظ پڑھتے ہیں تو نازل ذہن سے یہی آتا ہے، اوپر سے نیچے، بارش بھی نازل ہو رہی ہے، رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، عذاب بھی نازل ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، نازل کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے، اور اس سسٹم کے قریب ترین یہ جو آسمان دنیا ہے، یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک کو کنٹرول کیا جاتا ہے اینجلک فورسز کے ساتھ، جو میں نے آپ کو بتایا حضرت جبریل امین، وہ جو دو ملائکہ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور دونوں لڑکے بن کر آئے، بڑے نوخیز قسم کے۔ گویا آج کے دن بھی، آج کی دنیا میں بھی فرشتے جو ہیں وہ انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں لائٹ کے لیے، گائیڈنس کے لیے۔ بعض کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہانیاں مشہور ہیں، اور بالکل ٹرو کہانیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو اپنا بزنس کرنے کے لیے ایسا کہا، لیکن کوئی نہ کوئی شکل اختیار کر کے وہ آتے ہیں۔ اور جنات کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے روایات میں کہ وہ بھی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، من الجنت والناس۔ تو اس لیے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے جوڑ رہی ہے،
اس کا تعلق کہیں پہ نور کے ساتھ ہوگا. اور ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے توڑ رہی ہے، وہ کوئی رشتہ ہو، جذبہ ہو، کیفیت ہو، آپ نے اپنا ماحول دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کے نظام کے اندر جا رہے ہیں یا آپ اللہ کے نظام سے دور ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کو خود دل گواہی دے کہ آپ اللہ کے نظام کا حصہ نہیں رہتے کسی خاص رشتے میں، جذبے میں یا کیفیت میں، تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا اگر آپ پھر بھی اس کی طرف جائیں گے. اور یہی وہ بے وقوفی ہے جو انسانی نسل نے نسل در نسل دہرائی ہے کہ سامنے دیکھ کر بھی وہ غلطی کرنے سے اس لیے باز نہیں آتے کہ نفس جو ہے نا وہ اندر سے قابو کر لیتا ہے. تو یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ہے، اس کی ایسوسیشن جو ہے نا ملائکہ کی، وہ لائٹ کے ساتھ ہے، وہ گائیڈنس کے ساتھ ہے، وہ بلیسنگز کے ساتھ ہے. تو پوری رات اس لیے بزرگ جو تھے وہ پوری رات تلاش کرتے تھے اور اعتکاف بیٹھنا شروع ہو گئے، ایک رسم بن گئی. ٹھیک ہے، میں ذاتی طور پر جو چیز سمجھ چکا ہوں یا دیکھتا ہوں، یا حی یا قیوم، صرف جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ آپ کو میں پہلے دن سے ایک سبق سنا رہا تھا، اور آپ لوگوں نے جنہوں نے فالو کیا ان کو مبارک بھی ہو کہ وہ سمجھ گئے. اگر آپ وضو میں ہیں اور مسلسل وضو کرتے رہتے ہیں اور وضو میں رہتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ لڑکیوں کے لیے بھی پیکج ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے. لڑکیاں خواہ کسی حالت میں ہوں، لیکن اگر ان کی روح تقوی میں چلی گئی ہے اور وہ اس سسٹم کے اندر جا رہی ہیں، تو جو من جانب اللہ آ رہی ہے نا سچویشن، ان کی کوئی بھی ذی روح جو ہے وہ محروم نہیں ہوگی اس رات سے. چونکہ امت مسلمہ کی عمریں چھوٹی کر دی گئیں، کافی چھوٹی ہوگی عمریں، تو ہم چھوٹی عمر میں اتنی بڑی عبادت نہیں کر سکتے تھے. کچھ بزرگ یہ بھی لکھتے ہیں. تو اس لیے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہمارے حصے میں آئی ہے. اب ان 1000 مہینوں سے افضل رات کے اندر سلامتی اترتی رہتی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. لیکن میں سوچتا یہ ہوں، جس سوال کا جواب ابھی تک میرے ہیتا ادراک میں نہیں سما رہا، چونکہ وما ادراک ما لیلۃ القدر ہو گیا ہے، کہ فرشتے آخر کس طرح اتر کے کہاں پہ آتے ہیں. ایک چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے تھوڑی تھوڑی، زیادہ نہیں کھولوں گا اس میں، کیونکہ متشابہات سے میں بڑا ڈرتا ہوں. انسان گمراہ ہو سکتا ہے نا، وہاں سے آگے چلا جائے. تو میں قلب سلیم کے ساتھ یہ ضرور محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے بلیسنگز کی صورت میں، جیسے بارش برستی ہے نا، اگر آپ اس سسٹم میں ایلیجبلٹی کرائیٹیریا پہ فال کر رہے ہیں، کچھ بزرگ کہتے ہیں سال کے کسی بھی لمحے میں ہو سکتی ہے، تو اگر آپ باوضو ہیں، آنکھ آپ کی بھیگی ہوئی ہے، مٹی آپ کی نرم ہے، خوشبو کا ماحول ہے، ایک ذہن بنا ہوا ہے، ایک روح بنی ہوئی ہے، آپ ایک سسٹم کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں، اور مسلسل پہلے دن سے جب آپ چل رہے تھے اس طرح میرے ساتھ، تو ہم ایک ماحول کے اندر شامل ہو گئے. اس ایلیجبلٹی کرائیٹیریا میں وضو کر رہے تھے، غسل کر رہے تھے، اپنے جسم اور روح کو بار بار صاف کر رہے تھے. تو ملائکہ اتنے لطیف ہیں، ملائکہ اور روح، کہ اگر آپ کی روح کثیف نہ ہوئی اور لطیف ہو گئی، تو وہ جو فارم آف انرجی اتر رہی ہے وہ آپ کی فارم آف انرجی کو محسوس ہو جائے گی. اگر آپ کثیف نہیں ہیں تو آپ کو وہ لطافت محسوس ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کثیف ہیں تو وہ آپ کے پاس سے بھی گزر گئی، آپ کو محسوس نہیں ہوگا. وہ خوشبو بھی آئے گی، وہ روشنی بھی آپ کو ملے گی، اور ضرور ملے گی، یہ یاد رکھیے گا، وہ ضرور ملے گی. کیونکہ پوری رات یہ نزول رہتا ہے، پوری رات یہ نزول رہتا ہے. ویسے تو اس کی ایک چھوٹی سی شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے. آپ صحیح بخاری کو، مسلم کو، کسی بھی بزرگ کی روایات کو آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ درود جہاں پہ پڑھا جاتا ہے وہاں پہ کتنی مرتبہ رحمت اترتی ہے. یہاں پہ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں پر پڑھیں. جب انسان درود و سلام بھیجتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو بزرگ بتاتے ہیں کہ رحمتیں اترتی ہیں، بزرگ بتاتے ہیں کہ رحمتیں اترتی ہیں. جمعے کے ساتھ تخصیص ہے کہ جمعے کو فلاں بن فلاں کر کے بھی درود پہنچایا جاتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ گویا درود جب انسان بھیجتا ہے، اور نماز پڑھنے والے تو آپ کو پتہ ہے کہ روز ہی بھیجتے ہیں، یہ بڑا مقام ہے نماز کے اندر، اس لیے درود ابراہیمی کو رکھا گیا۔ یہ بہت بڑا پیکج ہے، ایڈوانس پیکج ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں چلتے پھرتے بالعموم اس کو نہیں دہراتا، یہ والے جو الفاظ ہیں، چونکہ ان کے لیے بزرگ بتاتے ہیں کہ بڑا پروٹوکول ہے، قبلہ رخ بھی ہوں، باوضو بھی ہوں، قعدے کی حالت میں بھی ہوں، تشہد کی حالت میں جیسے وہ بیٹھے ہوئے، اور پورے کنسنٹریشن کے ساتھ درود ابراہیمی، چونکہ یہ بہت خانوادے کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اس کے عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم درود پڑھتے ہیں ان کے اوپر، آل ابراہیم پر، ہم نہیں پڑھتے۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکالیں، درود ابراہیمی بڑا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا۔ ہم ایک بات کے لیے اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک آپ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، جیسا کہ آپ نے بھیجا تھا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اور برکتیں نازل کیجئے محمد و آل محمد پر، جیسا کہ آپ نے برکتیں نازل کی تھی ابراہیم و آل ابراہیم پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھی درود بھیجتی رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ تینوں ادیان جو ہے نا، یہودی، عیسائی اور اسلام، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ تینوں ادیان ابراہیمی ادیان ہیں، ہم ان کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ کاؤنٹ اس۔ یہ ایک انفارچونیٹ ہوا، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ سسٹم نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ان کا بھی ہے لیکن ہمارا آخری ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اختلافی معاملات کو ایک سائڈ پہ رہنے دیں۔ تو انرجی آپ کی فارم آف انرجی، آپ کی توانائی کی ایک شکل ہے، فرشتے اور روح۔ میں کبھی کبھی آپ نے میرے لفظوں کو دیکھا ہوگا، میں بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں چونکہ پبلک فورم ہے۔ پرسنلی کبھی آپ لوگ مجھ سے ملیں گے تو میں آپ کو اپنی پرسنل فائنڈنگز ضرور بتاؤں گا، شیئر کروں گا۔ ابھی میں بہت محتاط ہو کے بولتا ہوں کہ غلطی کمی بیشی نہ ہو جائے کہیں پہ، آپ لوگوں کے سمجھنے میں نہ کہیں مسئلہ آ جائے۔ میں تو مسلسل اس کی کھوج میں رہتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم، یہ میرا ٹائیگر بھی آ گیا ہے، بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ لیکچر جو ہے نا وہ اینڈ ہونے والا ہے، تو میرے ساتھ لاڑیاں ہو جائیں گی اور روشنی بھی ہوگی، اب وہ میرے ساتھ آئے گا، کھیلے گا۔ تھوڑا سا میں پیچھے ہٹ جاؤں، آپ اتنی دیر میں سوچئے گا کہ ملائکہ اور روح کے نازل ہونے کا یہ جو امر ہے، اور وہ آیتیں 44 نمبر ہی ہے، میں چونکہ دور کھڑا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا، 44:3 سورۃ دخان، اس کی آیت نمبر 3، اور یہ سورۃ القدر، ان کو ملا کے دیکھیں۔ امر، روح بھی امر ربی ہے۔ روح کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو روح ہے یہ سنگولر ہے اور ملائکہ پلورل ہے۔ تو نوفخ جو کیا گیا ہے کچھ توانائی کی ایک شکل ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ گویا جو فطرت ہے وہ ایک ہے، اس کا پیٹرن ایک ہے جو تبدیل نہیں ہو رہا، لیکن اپنے اپنے خطے کے لحاظ سے، ماں باپ کے ڈی این اے کے لحاظ سے، منرلز کے لحاظ سے جسم بدل رہے ہیں، جسم بدل رہے ہیں، بت بدل رہے ہیں، ان کے اندر روح ایک ہی آ رہی ہے۔ اب اس ایک انرجی کو جو کہ ڈیوائن انرجی تھی، اس جسم کو کسی نے پالش کر لیا اور کوئی اسی طریقے سے چلا گیا مزید بگڑ کے۔ تو اس سورس آف انرجی سے جو کہ ایک ہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس رات کو آپ کی روح کو مضبوط کرنے کے لیے بھی وہ ایکسٹرا جیسے کہتے ہیں نا ریچارج کیا جاتا ہے، سارٹ آف پوری رات جاگنے والوں کو جو غافل نہیں ہوتے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو جذب ہو جاتے ہیں، ان کو میگنیٹائز کر دیا جاتا ہے، ان کی روح کو مست کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑا اشارہ کر دیا ہے۔ جو جڑے ہوں گے اس سسٹم کا حصہ ہوں گے، مدیہ، نور، علی، بلال، نائمہ، سنو غور سے، جو جڑے ہوں گے، جو جذب ہوں گے، ان کی روح کو ایک نیا پیرہن مل جائے گا۔ ملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری رات آپ کی ایسے ہی چارجنگ ہوتی رہتی ہے جیسے آپ کا موبائل چارجر کے ساتھ لگا ہو۔ یہ میں اپنے سمجھنے کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے تھوڑا سا حصہ آپ کو بتایا ہے، فارم آف انرجی۔ اچھا، اب اس میں روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ چونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، آپ تو پہلے دن سے وضو بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں،
نفس کی ہر بری چیز سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، خوراک بڑی زبردست ہو جاتی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تسبیحات بڑھ جاتی ہیں، ہر وقت انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، سوتے ہوئے بھی انسان نیکیاں کر رہا ہے، تو آپ کی روح کو نکال کے پالش کیا جا رہا ہے ہر روز کسی بھی لمحے میں نے اس لیے آپ کو رات کو بھی اشارہ کیا تھا کہ آپ کی روح کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس 11 مہینے کا ایک طرف اور اس 1 مہینے کا پیکج ایک طرف، بڑے خوش قسمت روحیں ہیں وہ جو نیا پیرہن پہن لیتی ہیں، جو ملائکہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے جس میں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی ذات خود نہیں آ رہی زمین پر، کیونکہ اللہ کی ذات تو سما نہیں سکتی نا بھائی، وہ تو لامحدود رب ہے۔ تو اس سسٹم کو جو صرف زمین تیار کی گئی ہے ہمارے لیے، وہاں پہ اینجلک فورسز ہیں جو ایسوسیشن کرتے ہیں لائٹ کی گائیڈنس کی، بلیسنگز کی۔ تو فرشتوں سے پیار کریں، یہ وہ فرشتے ہیں نوری مخلوق جنہوں نے ہمیں سجدہ کیا تھا، ہماری بزرگی کو تسلیم کیا تھا۔ یہ ہمارے پروٹیکٹر بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور ہمہ وقت ہمارے پاس رہتے ہیں۔ جب کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ یہ جو سانس، یہ اوپر نیچے سارا کچھ جو لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین، ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے، ہر چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ کی موجودگی کو سمجھنے کے لیے ایک سسٹم کو سمجھیں، پھر آپ کو بہت سارے معاملات سمجھ میں آ جائیں گے، ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے سسٹم کو مینج کرنے کے لیے، چونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک جسم کی سرحد پر، جسم کے اندر اللہ ہے جسم سے بے نیاز، وہ جو سورس آف انرجی ہے وہ ڈیوائن ہے۔ سو ڈیوینٹی کا کانسیپٹ نہیں آ سکتا اس جسم کو، یہ غفلت دے کے بھیجا گیا دنیا میں، اور اس غفلت کے پردے چاک کرنے کا نام ہی تزکیہ نفس ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو یہاں پر جگا لے گا، اپنے خلیہ کو جگا لے گا، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہر خلیہ ایک ٹرانسمیٹر بھی ہے، ریسیور بھی ہے، کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے مائنڈ کے ساتھ۔ اس جسم کی دنیا میں جس نے یہ کہانی بوجھ لی، جو جڑ گیا، جس کے لیے لوگوں نے میڈیٹیشنز، آپ کو پتہ ہے اب تو باقاعدہ میڈیٹیشن پہلے صرف مذہب میں شامل تھی، اب لوگ سائنس میں میڈیٹیٹ کرنے لگ گئے ہیں، یوگا والے، مراقبے والے۔ مراقبہ تو خیر اسلام کی ہسٹری کے ساتھ، اور اس کی سب سے اعلیٰ ترین شکل پتہ ہے کیا ہے؟ نماز۔ وہ نماز جو خشوع و خضوع کے ساتھ منزل احسان پر فائز ہو کر جب نماز پڑھتے ہیں، جس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے آپ اللہ کے سامنے اللہ کو خود دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی احسان کی منزل ہے۔ تو یہیں سے وہ جو تصوف کی اور طریقت کی لہریں تھیں وہ شروع ہو گئیں، طریقت اور شریعت کی۔ تو استاد محترم واصف باسوا کے سامنے سوال آیا تھا، بڑا خوبصورت جواب، آج تک میں نے اتنا خوبصورت جواب کسی کا نہیں پڑھا، شریعت اور طریقت کا جو فرق تھا، کہ شریعت جو ہے نا وہ بھی حکم ماننا ہے، لیکن طریقت میں محبت شامل ہو جاتی ہے، شوق شامل ہو جاتا ہے، خلوص شامل ہو جاتا ہے۔ آپ جب اپنے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو وہ طریقت بن جاتی ہے۔ تو جیسے ہر چیز کے ساتھ ایگزیجریشن ہوئی، افراط و تفریط ہوئی، شرعی احکامات کے اندر بھی کچھ پابندیاں لوگوں نے اپنی طرف سے لگا دی، جو اللہ نے جس چیز سے نہیں روکا تھا قسط بار نیچے روکتے چلے گئے، حتیٰ کہ گلی تک پہنچتے ہوئے اتنی کی سختی کر دی گئی احکامات کے اندر کہ نوجوان نسل کنفیوز ہوگی کہ سا کے تو لئیے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام، یہ ہے شریعت۔ اللہ نے جو امر کر دیا وہ امر، اللہ نے جو نہیں کر دی وہ نہیں۔ نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی ولی، کوئی عارف، کوئی استاد، کوئی مفتی دنیا میں نہ اس میں کوئی چیز کا اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے، صرف انٹرپریٹ کر سکتا ہے۔ اپنے اپنے جدید وقتوں کے لحاظ سے اس کا ترجمہ، تشریح، تعبیر کی جا سکتی ہے کہ آج کے دور میں چونکہ اب انٹرنیٹ کا ذکر تو نہیں ہے نہ قرآن میں نہ کہیں اس حوالے سے کھول کے، تو انٹرنیٹ کے دور میں اسلام کیسے ہوگا؟ تو پھر ہمیں علماء کرام کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ مصادر وہی رہیں گے، اصول وہی رہیں گے، لیکن اس کو 21ویں صدی پہ اپلائی کیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم لوگ مار کھاتے ہیں کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر پہلے تو علماء کرام تو خیر نہیں کرتے، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے بحروب بھرے ہوئے ہیں جو پہلے تو 7 سال فتویٰ لگانے میں ضائع کر دیتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو کام نہیں روکا جا سکتا، پھر شرمندہ سے آتے ہیں اور پھر اس میں جگہ بنانے کے لیے کرتوت وہی پہلے فرقہ واریت اور تکفیریت۔ تو جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ فوری طور پر سمجھ لیتے ہیں ٹیکنالوجی کو کہ یہ ٹیکنالوجی اب برحق ہے اور دنیا میں یہی چلے گی، وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے۔
بلکہ وہ اس میں حق اور باطل کے آمنے سامنے وہ آ جاتے ہیں، اور وہی لوگ قابل قدر ہیں، وہی قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں۔ میں انہی کو علماء کرام کہتا ہوں۔ جن کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے نا، میرے نزدیک وہ علماء کرام نہیں ہوتے۔ علماء کرام کی نظر ہوتی ہے بڑی دور کی، وہ تو زمانوں پہ سفر کرتی ہے ان کی نظر، وہ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پرانے وقتوں میں جیسے میجک کا لفظ بولتے تھے نا، چونکہ جب مومن اللہ کی نور سے دیکھتا ہے نا تو پھر وہ پیٹرن دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جس کو پیشن گوئی یا پریڈکشن کہہ لے، وہ جادو نہیں ہوتا اس کے پاس، وہ پیٹرن دیکھ رہا ہے کہ اگر یہی رہا تو یہ ہوگا، اگر یہ رہا تو یہ ہوگا۔ تو سورۃ القدر پہ آج پورا دن غور کریں، اس کے معنی پہ، اس کی تمام تر تفاسیر پڑھیں۔ میں نے تقریباً 12-14 تفاسیر کنسلٹ کی ہوئی اس کے اوپر، تمام احادیث کا۔ لیکن میرے جو سوالوں کا تھا، ہر انسان کو اس کی لیلۃ القدر الگ سے ملتی ہے۔ یہ چلیں آپ کو ایک اور پیکج، زور سے نکل گیا جملہ، روک رہا تھا میں لیکن نکل گیا جب منہ چوں، تو پھر تھوڑا حصہ جی۔ ہر انسان کی لیلۃ القدر مختلف ہے، یہ کوئی ایسا یونیورسل پیکج نہیں کہ ایک ہی وقت میں کسی خاص جگہ پہ آئے گا یا خاص خطے میں آئے گا۔ یہ 1 on 1 ہے میری جان۔ اس پہ نیچے لکھ لو نور، بریکٹیں ڈال کے نام لکھ لو بابا جی کا۔ 1 on 1 ملے گی لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہے۔ آپ کتنا کس کے ساتھ جڑے ہوئے؟ مدیہ علی، یہ 1 on 1 ملے گا پیکج، یہ 1 on 1 ملے گا پیکج انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ساری دعائیں ان والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی میں بھی رمضان آیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں جب ہم قیامت کے دن ہماری آنکھ کھلے تو ہمارے والدین کی، ہمارے آنے والے بچوں کی زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار لیلۃ القدریں لکھی ہیں، قدر والے لمحات لکھے ہوں، اور ہماری بھی قدر ہو جائے، اور ہمیں قدر والے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، قدر والے لوگوں کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے، قدر والے جام پہ لائے جائیں، اور قدر والے کلمات ہمارے کانوں تک پہنچیں۔ بڑی قدر ہوگی، بڑی ویلیو ہوگی، بڑی برکتیں ہوں گی، مبارکہ 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 ہو جان، برکتاں ہو جان۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ کریم میری بے جی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ میری زندگی سے ہوتا ہوا تمام زندگیوں تک پھیلتا چلا جائے۔ تمام بزرگ ہمارے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، درود و سلام تمام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے جڑے ہوئے دوستوں پر، نیک روحوں پر سلامتی ہو، برکتیں ہوں، رحمت نازل ہوں۔ آپ سننے والوں پر، سامعین پر، حاضرین پر، ناظرین پر اللہ کی رحمت نازل ہوں، برکت نازل ہوں، اور سلامتی ہو۔ اور آپ کو جب ملائکہ اور روح نازل ہو رہی ہو، وہ سلامتی آپ پر بھی نازل ہو، مجھ پر بھی ہو، کرۂ ارض پر، اہل زمین پر سلامتی ہو، اور اللہ کریم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں سلامت رکھے، برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ ہم پر نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام نوجوانوں کو اللہ کریم پاک مہکتی ہوئی نورانی جوانیاں عطا فرمائے، آپ کا ڈی این اے پاک صاف ہو جائے، جینیٹک کوڈ آپ کا نورانی ہو جائے، سلامتی والا ہو جائے، برکتوں والا ہو جائے۔ آپ کو نفس کی تمام تر نجاستوں اور نحوستوں سے پاک رہنے کی دعا دیتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کے رزق کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، آپ کے رزق کو ہر قسم کی نحوستوں اور نجاستوں سے محفوظ رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ کی زندگی میں قدم قدم پر برکتیں نازل ہوں، قدر نازل ہو، ملائکہ آپ کو اپنا دوست سمجھے، درود و سلام آپ کی نسلوں میں جاری ہو جائے، یہ پھول کھلتے رہیں، آپ مہکتے رہیں، آپ کی زندگیاں مہکتی رہیں، یہ روشنی آپ کی وجہ سے زمانے میں پھیلتی چلی جائے، چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہے، اور ملائکہ کو نازل ہوتے ہوئے آپ خود محسوس کر سکیں، اور آپ کی روح ایک نئی انگڑائی لے، ایک نیا پیرہن اس کو مل جائے، ایک نیا جوبن اس کو مل جائے۔ بہت ساری دعائیں ان تمام لوگوں کے لیے جو آنے والے وقتوں میں ان الفاظ کو سنیں گی۔ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ پر سلامتی ہو، برکتیں ہوں، اور رحمتیں نازل ہوں۔ میرے استاد محترم واصف باسفا پر ہر روز، ہر لمحہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں، برکتیں نازل ہوتی رہیں، اور سلامتی نازل ہوتی رہے۔
اور آپ کے فیض کا سلسلہ پھیلتا چلا جائے، پھیلے گا۔ وہ فذکرونی کر کے چلے گئے، اذکرکم ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ الف قبیلے کی یہی شان ہے۔ اللہ کریم آپ کو بھی شان والا بنائے، ایمان والا بنائے، عرفان والا بنائے، آپ کو بھی وہ پہچان عطا ہو کہ آپ کے سینے سے ہر قسم کا میل کچیل اتر جائے اور آپ آئینہ ذات میں جلوہ ذات دیکھ لیں۔ آپ ایک دوسرے کا دست و بازو بنیں، ماں باپ کے لیے تابع دار اولاد بن جائیں، ایک دوسرے کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، استاد شاگردوں کے لیے، شاگرد استاد کے لیے، چیلے گرو کے لیے اور گرو چیلے کے لیے، مرید مرشد کے لیے اور مرشد مرید کے لیے باعث نجات بن جائیں، بخشش کا سامان بن جائیں، مغفرت کا سامان بن جائیں۔ طلوع فجر ہو چکا ہے، ہم تلاش کریں گے، اور بے شک مسافر جو سفر پہ نکلتا ہے منزلیں اس کا انتظار کرتی ہیں، اور جس مسافر کے پاس جیسا زاد راہ ہوگا ویسا ہی سفر کا نباہ ہوگا۔ ہم نے پہلے سیشن میں طے کر لیا تھا کہ ہمارا زاد راہ تقوی ہے، ہم تقوی کے ساتھ چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں متقی راستے پر تقوی کے ساتھ چل پڑیں۔ قدر والی رات، برکتوں والی رات دور نہیں ہے، آس پاس ہی ہے، مل جائے گی۔ ہو سکتا ہے مل گئی ہو سکتا ہے مل گئی ہو، وہ آپ کے خلیے خلیے میں اترے گی۔ یہاں نہ بھی محسوس ہوا تو قیامت کے دن آپ نامہ اعمال میں کئی گھڑیاں دیکھیں گے برکت والی اور قدر والی، اور پھر آپ کہیں گے کاش تھوڑا وقت اور مل جاتا، کاش تھوڑا سا اور وقت مل جاتا، کچھ اور بھی ہو چکا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ دائمی درجات عطا فرماتا رہے، اس دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اور جب کبھی ہمارا اس جسم کی دنیا میں تعلق ٹوٹ جائے عارضی طور پر، ہم غائب ہو جائیں ایک دوسرے کی آنکھوں سے، تھرڈ پرسن بن جائیں، ہماری دعاؤں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، ہم جس مٹی میں دفن ہوں وہاں سے دعائیں پھوٹتی رہیں، وہ زمین خوشبو بن کر مہکتی چلی جائے۔ سارے نوجوانوں کے لیے میری دعائیں ہیں، خاص الخاص، اور مخصوص کوٹا ان کے لیے ہیں جو مستقل میرے ساتھ رہے، ہیں، ان کا کوٹا میں نہیں بتاؤں گا، وہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ میرا ٹائیگر، میں اس کو بلاؤں تھوڑا سا دور، آجو بلی آنکھوں والے ٹائیگر، آجو میرا جانو، آجو آ گیا جی، آ گیا، نظر آ رہا ہے؟ اور ادھر آؤ نا، وہ سامنے دیکھنا ہے، یہ لو۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یا نہیں، پریشان ہے آج، میں اس کو اٹھا بھی سکتا ہوں، اس کو بخار تو نہیں ہو گیا؟ بیمار آج تھوڑا ڈاؤن ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آج مجھے لگ رہا ہے اس کی طبیعت نا تھوڑی سی ڈاؤن ہے، کھانس رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آج سم ہاؤ کیا ہو گیا آج، کیا ہوا ہے بتاؤ، کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے چندے کو، کیا ہوا ہے؟ لیکن آج بیٹھ رہا ہے بار بار۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آج نا اس کی طبیعت ڈاؤن لگ رہی ہے،
اداس بھی ہے اور میرے دونوں ہاتھ جو ہے نا اس کے ساتھ. کیوں کیا ہوا ہے؟ رگڑ لو رگڑ لو. آج تو میں نے ہاتھ بھی لگا دیا آپ کو نہ چاہتے ہو. آئی کوڈنٹ کنٹرول مائی سیلف, کوڈنٹ اسٹاپ. وہ کس کا تھا؟ کس کی نظم ہے؟ ایلیٹ کی ہے. آئی کوڈنٹ اسٹاپ فار ڈیتھ. دیکھیں آج اداس ہو کے دیکھ رہا ہے. جانو کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا میرے چندا کو؟ ٹائیگر گلا تو نہیں خراب ہو گیا؟ اداس کیوں ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آج نا اس کے یہاں تو پیٹ میں پتہ نہیں کیا گندی چیز کھا لی ہے اس نے. اب مجھے ہاتھ شاتھ دھونے پڑیں گے. چلو ماسک بھی میرے پاس ہی ہے. نہیں بھوک نہیں لگی ہوئی اس کو ہاشم. پیٹ تو بھرا ہوا لگ رہا ہے بٹ سم ہاؤ اداس ہے. ہاں بھائی بتاؤ ان کو. ٹائیگر اس کے وسکرز دیکھیں بڑے زبردست. یہ مونچھیں جن کو وسکرز. ٹائیگر پتہ نہیں میری گود میں آتا ہے بار بار اٹھ کے. اور میں نے دم کر دیا ہے یار. اب ٹھیک ہو جاؤ گے. آج وہ بیگ نظر آ رہا ہے وہ ہائی ریسٹ کیمرہ. فوٹوگرافر بھی ساتھ آج منگوا لیا تھا میں نے. کہا آج نہ صبح آج ہائی ریسٹ فوٹو آپ کو دوں گا اس کی. اچھی والی تصویریں کھینچی ہیں. گڈ شاباش. آج یار اس کو ادھر ویٹ ہوتا ہے اسلام آباد میں کوئی ہے؟ ذرا پتہ کرو نا یار. اس کو لے چلتے ہیں اس کو نا ویٹ کے پاس لے چلتے ہیں. بیکاز آج اس کی وہ مستی نہیں ہے. آج ڈر لگا ہے کہیں پہ. کیا بات ہے؟ ہاں سنگو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا میرے چندا کو؟ گرم گرم لگ رہا وجود اس کا. لڈو کھانس بھی رہا تھا. اوے کیا ہو گیا؟ نظر لگ گئی ہے؟ کس نے نظر لگائی ہے میرے ٹائیگر کو؟ کسی نے نظر لگا دی اس کو. یا حی یا قیوم یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی یا شافی. آجو او میرا چندہ. اچھا چلو آؤ پھر گھر تمہیں کوئی دوائی دوں. آجو آؤ چلتے ہیں. آجو. میں نے آج اس کو اٹھا کے سڑک پار کروا دینی ہے. آج اس کی طبیعت نہیں مجھے ٹھیک لگ رہی. لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد لیٹ جاتا ہے جا کے. یا حی یا قیوم. چلو گھاس کی شبنم سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. چلیں چلیں جی مجھے اجازت دیجیے گا. علی سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو آج 21واں روزہ بھی ہے اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ تصور بھی بڑا عظیم تصور ہے. اللہ اکبر. یا حی یا قیوم.
اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.